بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 329، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 1 اور پیج ہے 329۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا کہ پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھلائے ان کو کتاب اور تہ کی باتیں، اور پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔ خلاصہ تفسیر: اے پروردگار، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں کا ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کرے اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور اس میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کرے، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعے جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کریں۔ بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب قدرت کامل الانتظام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریح لغات: یتلو علیہم آیاتی کا مصدر تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کی اصلی معنی اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکات میں کمی بیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام الراغب الاصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا، صرف تلاوت کہیں گے تو اسی کو کہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا پہلا ویلاگ آج کا جو کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی دوسرے ویلاگ کے ساتھ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاہد کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی
میں اس قدر بڑا ہوں دوری و حاضری میں، ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا ہوں۔